میرے محترم سامعین، آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق پر جو واقعہ سب سے زیادہ شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کا ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر کے تھے کہ انہیں ماں اپنے ساتھ میکے لے کے جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوگوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بچے ہیں، 8 سال کی عمر کے ہیں۔ پھر عکاظ کی منڈیوں کے اندر بیچا، وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا حضرت حکیم نے جا کر انہیں خرید لے لیا۔ خرید کر پھر حضرت خدیجہ اپنی جو پھپھی تھی حضرت حکیم کی، ان کے حوالے کر دیا، ان کی نظر کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ غلام آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارتے گزارتے تقریباً کافی ساری عمر گزرتی گئی تھی، بعض مورخین نے 15 سال لکھی ہے۔ اس عمر کو پہنچے، ادھر حضرت زید کے والدین بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص مکہ سے ہو کر گیا تو اس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا زید محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وقت گزار رہا ہے، غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب انہیں جیسے ہی پتہ چلا، حضرت زید کے والد نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیا، حضرت زید کے چچا کو، اور یہ دونوں چل پڑے۔ پوچھتے پوچھتے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کروانے کے بعد سارا ماجرا بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارا بیٹا گرفتار ہوا، اغوا ہوا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جی ہاں، زید میرے پاس ہے۔ فرمایا آج جتنی بھی منہ سے آپ قیمت نکالنا چاہیں نکالیں، ہم زید کو خریدنے کے لیے تیار ہیں، آپ زید ہمارے حوالے کر دیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میرے محترم، واقعتاً اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا ہے وہ بڑا اعلیٰ اخلاق والے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ، مجھے قیمت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے قیمت نہیں لیتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اختیار رکھوں گا زید کے سامنے، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے گا میں محمد انہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر زید میرے پاس رہنے پسند کرے گا تو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ ایک شخص میرے پاس رہنا پسند بھی کرے اور میں اسے دور کر دوں، پھر آپ اسے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ حضرت زید کے والد نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے عرصے کا ماں باپ سے بچھڑا ہوا بچہ وہ غلامی کو پسند کرے گا آزادی کے اوپر؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں قبول ہے، آپ زید کو بلائیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت زید آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں، یہ میرا والد ہے اور یہ میرا چاچو ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں بھی پہچانتے ہو؟ اور اتنا وقت تمہارا میرے پاس گزر گیا ہے، تم مجھے بھی پہچانتے ہو۔ اب تمہیں آزادی ہے، تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا، اگر تم میرے پاس رہنا پسند کرو گے تو یہ بھی آپ کے اوپر جبر نہیں کریں گے، آپ بے شک میرے پاس رہنا پسند کریں گے تو رہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک کڑا امتحان تھا، لیکن میرے محترم دیکھیے، رشتے تو دو تھے، ایک ایمانی رشتہ تھا، ایک خونی رشتہ تھا، لیکن حضرت زید نے خونی رشتے کو قربان کر دیا۔ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتا، میں آپ کے پاس رہنا پسند کروں گا۔ باپ دیکھتا ہے بیٹے کی طرف، بیٹا دیکھ لو آج کیا فیصلہ کر رہے ہو، آپ غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، آج ہم تمہیں آزاد کروانے کے لیے آئے تھے
اور تم پھر غلامی کی زندگی میں رہنا پسند کر رہے ہو، یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ابو جان کافی وقت گزار لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، آپ سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں آمنہ کے لال کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فوراً حرم پاک میں لے کر سارے مجمع کے سامنے اعلان کیا، فرمایا مکہ والو، دنیا والو سن لو، پہلے زید میرا غلام تھا، آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں کہ زید میرا غلام نہیں بلکہ زید میرا بیٹا ہے۔ قربان جاؤں زید رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربانیاں انہوں نے بھی بڑی دی، لیکن جس مقام پہ آج میرے نبی نے حضرت زید کو پہنچایا وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ تھا حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ، جو واقعتاً ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔